الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے اتحاد امت کا اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اقوام عالم کے سامنے بطور دعوت کے پیش کیا، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ تمام اقوام عالم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ آؤ اس نقطہ کی طرف، اس بنیاد کی طرف جس بنیاد پر اتحاد اور اتفاق ہو سکتا ہے، اور اس بنیاد کا خلاصہ ہے اللہ کی توحید خالص. اس کی بنیادی دعوت، اس پر اہل کتاب کو دعوت دی گئی. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. آگے توحید کی دونوں صورتیں جو اللہ رب العزت کی طرف جانب کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود برحق مت مانو، اور دوسری جانب اپنے آپ کو کسی کا بندہ مت بناؤ. یہ پوری تکمیل ہے اس دعوت محمدیہ کی، جس کی بنیاد پہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل ہوئی اور صورت متعین ہوئی. اس سے پہلے میں نے گفتگو کی تھی واعتصموا بحبل اللہ پر، کہ سارے نصاب چھوڑ کر ایک کتاب اللہ پہ آ جاؤ. تو کتاب اللہ کی پیروی یہ امت کو جوڑ سکتی ہے.
فرقہ واریت، اکابر پرستی، بزرگ پرستی، استاد پرستی، شیخ پرستی، یہ امت میں افتراق کا حقیقی سبب ہے، اور کتاب اللہ کی پیروی یہ امت میں جوڑ کا اور امت میں اتحاد کا فارمولہ اللہ رب العزت نے پیش کیا۔ اور کتاب اللہ کا چونکہ اصل مرکزی نقطہ اللہ کی خالص توحید ہے، اس لیے پھر عنوان بدل کر تعالوا الی کلمۃ میں عنوان توحید رکھا گیا۔ آج جو آیت پڑھی ہے میں نے سورت آل عمران سے، اس میں بھی بنیادی نقطہ یہی ہے کہ تمام فرقہ واریت اور امت کی تفریق کی سازشیں، وہ ان کی بنیاد فرقہ واریت کے رنگ میں مخلوق پرستی ہے، چاہے وہ جس رنگ میں بھی ہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے تمام کائنات کو دعوت دی، بالخصوص اس امت کو، اور ایک ایسا نقطہ پیش کیا جس نقطے پر امت میں اتحاد ہو سکتا ہے، اور وہ یہ فرمایا قل، اعلان کر میرے پیغمبر، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی وہ کام جس سے تمہاری نیت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ رب العزت اس عمل کو قبول کر لیں، اس عقیدہ کو قبول کر لیں، تو پھر آؤ فاتبعونی یحببکم اللہ، گارنٹی پیش کی، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ یہ فا بتا رہا ہے فاتبعونی کا کہ اللہ کی رضا وہ بند ہے محمد مصطفیٰ کی اتباع میں، اس لیے فرمایا تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ایک، اور دوسرا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرا یہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، اور دوسرے نمبر پر تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، یہاں من بھی نہیں ذکر کیا، من ذنوبکم نہیں، ذنوبکم، سارے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دے گا، لیکن بنیاد کیا ہوگی؟ فاتبعونی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اتباع۔ یہاں پر چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں پر میں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتی ہو، یعنی وہ کام، وہ اعمال جن کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہو اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے شرط ہے اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کون سے کام ہیں جن سے آدمی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ وہ موٹر سائیکل چلانا، گاڑی، سموسے، سوچتے ہو، جلیبیاں،
حلوہ، وہ کام جس سے آدمی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اس کا نام ہے عبادت، اس کا نام ہے عبادت۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ آدمی ایک وہ کام کرتا ہے جس کا نام ہے عبادت، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہیں ضرورت، وہ عبادت نہیں بلکہ کیا ہے؟ ضرورت، انسان کی ضرورت۔ تو عبادت اور ضرورت میں فرق آ گیا۔ یہاں سے بعض لوگوں کو شیطان نے گمراہ کیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیسے دل میں آئے ویسے کرو، جیسے تمہارا عقل کہے ویسے کرو، جیسے تمہاری خواہش اور دل کی شہوت کہے ویسے کرو۔ یہ سب سے بنیادی غلطی ہے۔ اسی لیے یہاں فقہا نے یہ قانون ذکر کر دیا کہ انسان کے دو کام، ایک عبادت ہے، تو عبادت میں انسان اس وقت تک عبادت نہیں کر سکتا جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام خود نہیں کیا یا صحابہ سے نہیں کروایا۔ تو عبادت کا معاملہ الاصل فی العبادہ التوقف، اسی سے لیا فقہا نے کہ عبادت دلیل سے ثابت ہوگی۔ کوئی بھی عبادت کرنا چاہتے ہو اس کے لیے ثبوت درکار ہے۔ پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے یہ کام کیا ہے یا نہیں، یہ شرط ہے۔ اور رہ گئے دنیاوی کام، ضرورتیں، ان میں یہ تحقیق ہوگی کہ ان سے نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا ہے یا نہیں۔ تو منع والا شعبہ ضروریات دنیاوی امور میں ہے، تو وہاں دیکھا جائے گا آپ نے روکا ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے ان سے نہیں روکا تو دنیا کا کام وہ جائز ہوگا، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں۔ لیکن عبادت میں یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے روکا ہے یا نہیں، عبادت میں ثبوت درکار ہے کہ آپ نے کیا ہے یا نہیں۔ اب اسی سے فرقہ واریت کی بنیاد ہوئی کہ بعض نادان اور جاہل قسم کے مولویوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب کوئی بدعت کرتے ہیں، ان کو کہا جائے یہ بدعت کیوں ہے، آگے سے کہتے ہیں جی منع دکھاؤ، منع دکھاؤ، جی تیسری عید کہاں سے تم نے ایجاد کی، منع دکھاؤ، جمعرات کل 40ویں 7ویں ختم کہاں سے تم نے لیے، جی منع دکھاؤ۔ تو ایک انہوں نے کہا جی منع دکھاؤ، حالانکہ جی آیت بتا رہی ہے فَاتَّبِعُونِی، یہ اتباع کا میں معنی کروں گا آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کام جس سے اللہ کو راضی کرنا ہے، ان کاموں کا ثبوت چاہیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہاں پر یہ کہنا جی میں کر رہا ہوں، حرج کیا ہے؟ اس میں کون سی حرج ہے؟ ہم نیکی کر رہے ہیں تو یاد رکھو اس میں حرج یہ ہے جو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی کہ من ابتدع فی الاسلام بدعہ، شاطبی نے الاعتصام میں اس کو نقل کیا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، جو آدمی اسلام میں بدعت نکالتا ہے، وجراھا حسنہ، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اب سمجھو حرج کیا ہے؟ فقد زعم ان محمدًا خان الرسالۃ،
اس ظالم نے یہ سمجھ لیا کہ محمد مصطفیٰ نے رسالت میں خیانت کی ہے۔ اب جو شخص یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی معاذ اللہ، یہ نیکی تھی تو صحیح لیکن آپ نے امت کو نہیں بتلائی، اور اس ملا صاحب پہ ظاہر ہوئی، اس پیر صاحب پہ ظاہر ہوئی، اس عبادت اور نیکی سے صحابہ محروم گئے، پیغمبر کریم محروم گئے، اور یہ دین تھا تو صحیح، عبادت تھی تو صحیح لیکن پیغمبر کریم نے امت کو بتائی نہیں۔ کسی ایک نقطہ کو اگر آدمی سوچ لے تو پھر حرج یہ ہے کہ ہر بدعتی پیغمبر کو خائن ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہر بدعتی پیغمبر کو حرج تو نہیں ہے نا، حرج اور تو کوئی نہیں، ایمان چلا جائے گا، ایمان نہیں رہے گا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایمان کا یہ بھی ایک شعبہ ہے کہ آپ نے پورا دین امت تک پہنچایا اور اس کی کوئی جز آپ نے چھپائی نہیں۔ جو اللہ کا حکم تھا وہ سب امت تک آپ نے امانت کے ساتھ پہنچا دیا۔ اب سوال ہے اس بدعتی ملا سے کہ جو تیرا بدعتی دین ہے اور اس کے بدعت کے ارکان ہیں اور اس کو تو مختلف نام دے رہا ہے کہ یہ جناب بدعت حسنہ ہے، یہ معمولات اہل سنت ہیں، اور کچھ کہتے ہیں معمولات اکابر، اکابر نے اس کو مستحسن قرار دیا، اور کوئی کہتی ہے عمل مشائخ۔ تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جن چیزوں کو تو نیکیاں سمجھ رہا ہے جو پیغمبر سے بھی ثابت نہیں، پیغمبر کے صحابہ سے بھی ثابت نہیں، اور تو ان کو دین، عبادت، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا اور مقاصد سمجھ کے کر رہا ہے، تو یہ بتا اگر یہ دین تھا، یہ عبادت تھی، پیغمبر نے امت کو بتلائی کیوں نہیں؟ صحابہ نے اس پہ عمل کیا کیوں نہیں؟ امت تک پہنچایا کیوں نہیں؟ اور پھر یہ بھی سوال ہے کہ اللہ کی رضا بغیر وحی کے نہیں معلوم ہو سکتی۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام جو اس وقت کی مخلوق میں عاقل الخلق تھے، سب سے زیادہ عقل والے حضرت آدم علیہ السلام، اور صحیح صاحب الرائے بھی اور صاحب العقل بھی، اس کے ہونے کے باوجود ایک مسئلہ آ گیا، جنت سے اتر گئے، بھول ہو گئی، نسی آدم ولم نجد لہ عزما، اللہ فرماتے آدم بھول گئے، منع کیا تھا اس درخت سے نہیں کھانا، وہ کھا بیٹھے۔ انسان ہے، انسان پہلا انسان ہے، اور ان سے بھول ہو گئی۔ اب بھولنے کے بعد اللہ رب العزت کو راضی کیسے کرنا ہے، منوانا کیسے؟ آدم جیسا جلیل القدر پیغمبر جو پوری انسانیت کی اصل ہے، وہ بھی یہ معلوم عقل سے نہیں کر سکے کہ میں اللہ کو کیسے منواؤں، یہ نہیں معلوم کر سکے، بلکہ قرآن خود کہتا ہے وہ نیچے اترے، اللہ نے فرمایا اے بے تو جنت سے چلے جائیں، اور پھر فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، آدم اپنی عقل، اپنی فکر، اپنی سوچ سے ایسی تجویز نہیں کر سکے کہ اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے خود آدم کو کلمات دیے۔ یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ اللہ کس چیز پہ راضی ہے، کس چیز پہ ناراض ہے، کیا چیز عبادت ہے، یہ عقل سے طے نہیں ہوتا۔ پیغمبر کے عقل سے بھی یہ بات طے نہیں ہوتی کہ جا کے کسی ملا اور پیر جس کی عقل کو حلوے نے ختم کر دیا ہے، اس پہ ہم اعتماد کریں
کہ یہ مولوی صاحب کا عقل ہے، یہ پیر صاحب کا عقل ہے، حالانکہ بدعتی کا عقل کل ہمار ہے، اس کا ویسے اعتبار نہیں۔ اور جو عبادت کا معاملہ ہے، اللہ کی رضا کا، یہ اتنا اہم معاملہ ہے، ان پنکھوں کو بند کرو، یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر بھی اپنی سوچ، اپنے عقل سے اللہ کی رضا کے راستے معلوم کر سکتا نہیں۔ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ وہی ہے۔ تو اب ہر بنتی ملا اس سے آپ پوچھیں کہ یہ جو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ چیز عبادت ہے، اس کو صحیح برابر کر کے لگو، یہ چیز عبادت ہے، یہ جو آپ کو معلوم ہوا، آپ پہ وہی آئیے، کیسے معلوم ہوا؟ وہی تو محمد مصطفیٰ پہ ختم، اور تو کہتا ہے یہ ساری بدعتیں، یہ ثواب ہے جی۔ یہ کل 7ویں 40ویں جنازے کے بعد مربع جا دعائیں، تراویح کی مربع جا دعائیں، بدعت رمضان، رمضان کی بدعتیں، بدعت شعبان، ہر مہینے کی 100 بدعت کی چپر لگا کے پورے دین کا نقشہ بدل دیا۔ اس سے پوچھو بھئی تجھ پہ وہی آتی ہے؟ اللہ کی رضا تو بغیر وہی کے معلوم ہو سکتی نہیں۔ تو کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے ہر بدعتی ختم نبوت کا منکر ہے، ہر بدعتی ختم نبوت کا منکر ہے، اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ ہم پر بھی تھوڑی تھوڑی وحی آ رہی ہے، اور ہمیں باروں بار لاہور یہ راستہ مل رہا ہے کہ اس کام پہ بھی اللہ راضی ہے، اس کام پہ بھی اللہ راضی ہے، اس کام پہ بھی اللہ راضی ہے۔ تو مطلب ہے بدعتی عملاً یہ ثابت کرتا ہے کہ وحی منقطع نہیں ہوئی، وحی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، کبھی کسی ملا پہ، کبھی کسی پیر پہ، کبھی کسی شیخ پہ، کبھی کسی عالم پہ، کبھی کسی مولوی پہ۔ تو مرزا قادیانی اپنے لیے ایک وحی مان کر وہ مرتد ہو گیا، اور یہ ملا اور پیر یہ روزانہ وحی کے مدعی بن کے بیٹھی ہے کہ اس پہ بھی اللہ راضی، اس پہ بھی اللہ راضی۔ تو اس لیے یاد رکھو جی، حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ ہر بدعتی ختم نبوت کا منکر ہے، چاہے ختم نبوت کے نام پہ وہ دھرنے دیتا رہے۔ تو واپس آؤ، ان کنتم تحبون اللہ، عبادت کا معاملہ یہ رائے سے طے نہیں ہوتا، یہ عقل سے طے نہیں ہوتا، یہ سوچ سمجھ یا عیسائیوں والی کونسل بٹھا کے چند علماء بیٹھ جائیں اور کونسل بیٹھ جائے اور وہ کہہ دے جی یہ چیز عبادت، وہ چیز عبادت، تو یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں عبادت وہ نہیں بنتی، عبادت وہ چیز بنے گی فَاتَّبِعُونِی، جس پہ محمد مصطفیٰ کے دستخط موجود ہوں گے۔ یہ پہلی بنیاد ہے۔ اب فَاتَّبِعُونِی، اتباع، اتباع کس چیز کا نام ہے؟ اتباع کے حروف اصلی ہیں تابعین، تابعہ، اور عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے طبیعن، طبیعتن، یہ طبیعن کہتے ہیں 1 سال کے بچڑے کو۔ گائے کا جو بچہ ہوتا ہے 1 سال کے بچے کو طبیعن کہتی ہے، اور بچی کو طبیعتن کہتی ہے۔ اب اس کو طبیعن کیوں کہا جاتا ہے، طبیعتن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے کی اپنی خواہش نہیں ہوتی، اپنا کوئی پروگرام نہیں ہوتا اس کا، بلکہ وہ اپنی ماں کے قدموں کے تابع ہوتا ہے۔
جدھر ماں کا رخ ہے اس بچے کی اپنی سوچ نہیں، اپنی خواہش نہیں، جدھر ماں جا رہی ہے وہ پیچھے جا رہا ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں طبیعن یا طبیعتن، لیکن یہ 1 سال تک کہا جاتا ہے، اور جب سال سے بڑھ جائے اس کا نام بدل جاتا ہے. وہ پھر طبیعن بھی نہیں، طبیعتن بھی نہیں، اس کا نام اور آ گیا. کیوں؟ جب سال کا ہو جائے تو وہ اپنی مرضی والا بن جاتا ہے، وہ ماں کی پرواہ نہیں کرتا. اس کا جہاں دل چاہتا ہے چلتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے بیٹھتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے پھرتا ہے. وہ آوارہ ہو جاتا ہے. کیا لفظ میں نے بولا؟ وہ آوارہ ہے. اس کی بندھن ٹوٹ گئی، اس نے ماں کے قدموں کو دیکھنا چھوڑ دیا، ماں کے نقوش کو دیکھنا چھوڑ دیا. اب وہ طبیعن بھی نہیں رہا، طبیعتن بھی نہیں رہا، اب اس کا نام بدل گیا. بدلا اس لیے جب تک اس کی اپنی خواہش نہیں تھی، اپنی رائے نہیں تھی، اس کی نظریں ماں کے قدموں پہ جمی تھی، اس وقت تک وہ طبیعن بھی تھا، طبیعتن بھی تھا، وہ تابع تھا ماں کے. اور جب کچھ سوچ اپنی بن گئی، کچھ سوچ اپنی بن گئی، کچھ پروگرام اپنے بن گئے، اب وہ بچہ طبیعن بھی نہیں رہا، طبیعتن بھی نہیں رہا. اسی سے لفظ اتباع اور بلا تشبیہ. یا اللہ رب العزت فرمانا چاہتی ہیں کہ اے لوگوں، جس طرح بچہ ماں کے قدموں کو دیکھتا ہے، اس کا اپنی کوئی رائے خواہش نہیں ہوتی. اگر عبادت کرنی ہے، مجھے راضی کرنا ہے، تو تم نے محمد مصطفیٰ کے پاؤں کے نقش کی طرف دیکھنا ہے، اپنی خواہش نہیں. فلانا مولوی کہتا ہے جی فلانا بڑا بزرگ ہے. میں نے کتنا بڑا؟ 8-9 فٹ. کتنا بڑا؟ فلانا بڑا بزرگ ہے. کتنا بڑا؟ کیا چیز بڑی؟ 1.5 وتر. فلانا بڑا بزرگ ہے. میں نے کہا سارے بزرگوں کو اکٹھا کرو، حضرت صدیق کی جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اور جہاں صدیق کو بھی حکم ہے فاتبعونی، عمر کو بھی حکم ہے فاتبعونی، عثمان کو حکم ہے فاتبعونی، علی کو حکم ہے فاتبعونی. اپنی رائے نہیں، اپنے پروگرام نہیں، تم نے دیکھنا ہے محمد مصطفیٰ کی طرف. جہاں میرے نبی بیٹھے وہاں بیٹھنا عبادت ہے، جہاں پیغمبر کریم دوڑے وہاں دوڑنا عبادت ہے، جہاں پیغمبر کریم ہنسے وہاں ہنسنا عبادت ہے، جہاں پیغمبر کریم روئے وہاں رونا عبادت ہے، جہاں پیغمبر کریم نے غصہ کیا وہاں غصہ کرنا عبادت ہے، جہاں پیغمبر نے تلوار اٹھائی وہاں تلوار اٹھانا عبادت ہے. تو عبادت کس چیز کا نام ہے؟ لوگ یہ بھی نہیں سمجھ رہے، اور یہی وجہ ہے امت کے افتراق کی. ہر مولوی کی رائے الگ، ہر پیر کا منصوبہ الگ، ہر مذہبی لیڈر کے پروگرام الگ. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا، عصمت الانبیاء. اور یہ آیت بھی یہی بتاتی ہے فاتبعونی. یہ فاتبعونی بنتا ہی تب ہے کہ جس کی اتباع کی جائے وہ معصوم ہو، وہ معصوم ہو. اگر وہ معصوم نہ ہو تو فاتبعونی کا کیا معنی؟ پھر وہ گناہ کرے تو تم گناہ میں فاتبعونی، وہ غلطی پہ چلتا رہے تو تم غلطی پہ چلنے میں فاتبعونی، وہ نسیان پہ جاری ہو جائے. ایک ہے نسیان کا لگ جانا، یہ عصمت کے خلاف نہیں. ایک ہے نسیان پہ چل جانا، ایک ہے غلطی کا لگ جانا. غلطی کا لگ جانا یہ عصمت کے خلاف نہیں.
پچھلے دنوں ایک خطیب صاحب وہ بیان کر رہے تھے کہ انبیاء معصوم عن الخطا والنسیان ہوتی ہیں، بڑے نخرے سے، تو بڑے ادب سے گزارش ہے مولانا یہ جہالت ہے، یہ شیعوں والا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ خطا اور نسیان سے پاک ہونا یہ الہ کا خاص ہے۔ لا یذل ربی ولا ینسا، لا یذل ربی ولا ینسا، یہ میرے رب کی شان ہے جو خطا بھی نہیں کرتا، ولا ینسا، بھولتا بھی نہیں ہے۔ پیغمبر کریم کو بھی بھول لگتی ہے، اور نون سے ہا انسا کما تنسون، فرمایا میں انما انا بشر، میں بشر ہوں، مجھے بھی بھول لگ جاتی ہے جیسے تم بھولتے ہو، لیکن پیغمبر کریم بھول پر باقی نہیں رکھے جاتے۔ غلطی ہو سکتی ہے پر غلطی پر باقی نہیں رکھے جاتے۔ خطا اور نسیان سے پاک ہونا یہ الوہیت کا خاص ہے۔ اچھا خیر، پہلے سارے مولوی ناراض ہیں تو پھر ناراض ہو جائیں گے، تو خیر کوئی نہیں مسئلہ، ہم بھی ان کو ناراض کر کے زیادہ لذت محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، جتنا بدعتی کو ٹھوکر لگے نا تو اتنی ہمیں زیادہ لذت آتی ہے، کیونکہ رسول کے دشمن کو تڑپانا عبادت ہے، پیغمبر کے دشمن کو تڑپانا عبادت ہے، اور ہر بدعتی نبی کا دشمن ہے، اصلی دشمن، اصلی گستاخ اور ختم نبوت کا منکر جو اپنے آپ کو نبوت کا منصب دے رہا ہے، یہ ہر بدعتی کی حالت ہے۔ بہرحال آؤ، اتباع پر میں نے بات کی، اپنی خواہش نہیں، اپنا پروگرام نہیں۔ دوسرا، ایک لفظ اطاعت کا اور ایک لفظ اتباع کا، ان دونوں میں فرق ہے۔ پورے قرآن پاک میں آپ کو براہ راست یہ لفظ نہیں ملے گا کہ اللہ کی اتباع کرو، بھائی کی اتباع ملے گی، لیکن اللہ کے ساتھ اتباع کا لفظ پورے قرآن میں نہیں کہ لوگوں اللہ کی اتباع کرو، نہیں، اللہ کی وحی کی اتباع کرو، یہ ٹھیک ہے، لیکن اطاعت کا لفظ یہ اللہ کے لیے بھی ہے اور اللہ کے رسول کے لیے بھی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اطاعت کے لیے نقشے کا ہونا ضروری نہیں، اتباع کے لیے نقشے کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مستری ہے، آپ اس کو کہتی ہیں کہ مکان بنانا ہے، اور آپ بس حکم کر دیتے ہیں 4 کمرے، فلاں فلاں کمرہ یہ بنا دو۔ اب وہ اگر کمرہ بناتا ہے تو مرضی مستری کی، آپ نے اسے نقشہ نہیں دیا۔ اور ایک یہ مکان بنانا ہے، آپ نے کاغذ پہ اس کو نقشہ بنا کے دے دیا کہ یہ کمرہ یہاں یوں ہوگا، یہ کمرہ یہاں یوں ہوگا، اس کی کمیت بھی، اس کی ہیئت بھی یہ آپ نے بنا کے دے دی۔ جیسے آپ کے سامنے ادھر نقشہ تھا، ابھی نہیں، اب اس نقشہ کے مطابق جو مستری کام کرے گا اس کا نام ہوگی اتباع۔
اور اطاعت کے لیے نقشے کا ہونا ضروری نہیں، اتباع کے لیے نقشے کا ہونا ضروری ہے۔ اور ایک مکان ہے اور بنوانے والا سمجھدار ہے، دانا آدمی ہے، اس نے جو لکیریں کھینچ کے دی ہیں، مستری نے اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ کر دیا اور کہتے ہیں جی حرج کیا ہے، تو اگر سمجھدار آدمی ہے تو مستری کی خوب پٹائی ہوگی، بھئی حرج کے بچے، میں نے تجھے نقشہ دیا اور تو نے اپنی مرضی کی، تو نقشہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ نقشہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تو پابند ہے ان نقوش کا، ان لکیروں کا۔ مکان وہ قابل قبول ہوگا جو ان لکیروں کے مطابق اور نقشہ کے مطابق ہوگا۔ اگر بالفرض وہ مستری کہتا ہے جی آپ کے نقشے سے میری سوچ میں ذرا خوبصورتی زیادہ ہے، میرے نقشے میری سوچ میں خوبصورتی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار مجھ سے پوچھا ہے آپ نے؟ یہ تو ہم طے کرتے خوبصورتی زیادہ ہے یا نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا، تیرا کام تھا اسی نقشے کے مطابق چلنا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں آؤ اتباع کرنی ہے، ایسے نہیں اللہ کو راضی کرو جیسے مرضی آئے، نہیں، اتبعونی، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل صالح کا نقشہ بنا کے بھیجا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو محمد مصطفیٰ کی ذات یہ ہے عمل صالح کا اصلی نقشہ۔ میں اللہ کو عمل کی ضرورت نہیں، اور خبردار اس نقشے سے ہٹ کے کوئی عمل نہ کرنا۔ تو اس لیے اسوۃ حسنہ وہ نقشہ دے دیا، اور اس میں مزے کی بات ہے اسوۃ قائمہ نہیں ذکر کیا، اور کوئی لفظ اسوہ کے ساتھ نہیں ذکر کیا، اسوہ کے ساتھ ذکر کیا حسنہ۔ کیا ذکر کیا؟ اسوۃ حسنہ، خوبصورت اسوہ، بہترین، خیستہ اور سب سے سونا نقشہ وہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ۔ تو حسن، خوبصورت، بہتر نمونہ کیا ہے؟ فی رسول اللہ۔ تو اب آؤ فَاتَّبِعُونِی، نقوش کی اتباع کرنی ہے، اور وہ نقوش کس کے ہیں؟ نقوش محمدی۔ اسوہ کس کا ہے؟ اسوہ محمدی۔ اور اس میں ایک اور لطیف نقطہ آ گیا، اسوۃ حسنہ فرمایا، اسوۃ قائمہ نہیں۔ حسنہ کا معنی سونا، خوبصورت۔ وجہ یہی تھی کہ بدعتی جو عمل کرنا چاہتا ہے یہ بتانا چاہتا ہے جو میں عمل کر رہا ہوں یہ عمل خوبصورت ہے، یہ عمل کیا ہے؟ خوبصورت ہے، یہ عمل کیا ہے؟ خیستہ۔ اس لیے اس بے ایمان نے بدعت کے ساتھ چپر ملائی ہے، شیطان والی بدعت حسنہ۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بدعتی کہتا ہے میرا عمل حسنہ، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کا عمل حسنہ۔ اب بدعتی کس کا مقابلہ کر رہا ہے؟ اللہ اور رسول کے مقابلہ میں بدعتی کہتا ہے میرے مولوی کا بنایا ہوا نقشہ یہ ہے بدعت حسنہ، میرے پیر کا بنایا ہوا نقشہ یہ ہے بدعت حسنہ، میرے بزرگوں اور جماعت اور پارٹی نے جو ہمیں نقشہ دے دیا میٹنگ میں طے ہو گیا، میٹنگ میں طے ہو گیا، 4 چھلے مچھے یا 4 صاحبزادے
یا 4 الی آخری، وہ جمع ہو کے انہوں نے جو نقشہ دیا، یہ نقشہ حسنہ ہے، یہ خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا لوگو، میں گارنٹی دیتا ہوں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر نے جو نقشہ دیا، یہ نقشہ عمل سارے نقشوں سے خوبصورت، سارے نقشوں سے خوبصورت، سارے نقشوں سے حسنہ۔ اب یہ آیت بھی سامنے ہو، اور یہ آیت جو میں نے پڑھی اتبعونی، ان 2 آیتوں کو سوچ لو، یہ دونوں آیتیں مل کے بتا رہی ہیں کہ لوگوں، عمل عبادت کے میدان میں پابندی کرنی ہوگی اسوہ رسول کی، اسوہ رسول کی۔ باقی تم کہو جی اے بھی کر لے تاں کیڑی گل ہے، اے بھی کر لے تاں کیڑی گل ہے، اے بھی کر لے تاں کیڑی گل ہے۔ اللہ فرماتی ہیں گل اے بے، توجہ ہے نا، گل اے بے کہ اس نے مقابلہ کیا ہے میرے نبی کے اسوہ حسنہ کا، پیغمبر کے اسوہ حسنہ کا۔ پورا قرآن پڑھو۔ تیسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ عمل جو اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اس کا نام قرآن نے رکھا ہے الحسنہ۔ کیا رکھا ہے نا؟ الحسنہ۔ من جاء بالحسنہ، من جاء بالحسنہ، جو قیامت کے دن الحسنہ لائے گا، تو وہ عمل جو اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کا نام قرآن نے رکھا الحسنہ، اور جنت کا نام رکھا الحسنہ، جنت کا نام رکھا الحسنہ، یہ جنت کا نام ہے۔ اور جنت کے لیے جو عمل ہے اللہ کے ہاں مقبول، اس کا نام رکھا ہے الحسنہ۔ اللہ نے بتلا دیا، اور وہ عمل جس پہ میں راضی ہوتا ہوں اس کا حسنہ ہونا ضروری ہے، اور حسنہ کے لیے شرط ہے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی اتباع ضروری ہے۔ اسی لیے پورا قرآن پڑھ لو، قرآن مقدس نے 2 لفظ استعمال کیے۔ یار اس کو کیوں بند کر دیتے ہو؟ بار بار بجلی آ جا رہی ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ جمعہ پڑھ لیں۔ اچھا خیر، وقت ہونے والا ہے ماشاءاللہ، توجہ کر۔ الحسنہ، الحسنہ، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور پورے قرآن میں 2 لفظ آپ کو ملیں گے، ایک عمل صالح، دوسرا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ احسن عملا، احسن عمل۔ اللہ نے فرمایا موت حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو، امتحان ہو۔ کس چیز میں؟ ایکم احسن عملا، کون تمہارا زیادہ عمل کرتا ہے؟ ہاں، کس کی نفلیں زیادہ، کس کے روزے زیادہ، کس کی نمازیں زیادہ، کس کی تسبیحیں زیادہ؟ نہیں، احسن عملا، زیادہ عمل نہیں، سونا عمل۔ اور سونا عمل کیا ہے؟ پیغمبر کی اتباع۔ اور اسی پہ فرمایا من اسلم وجہہ للہ، من اسلم وجہہ للہ، وہ آدمی جو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے، اسلم سپرد کر دے، وجہہ للہ، اپنا
اپنا چہرہ صرف اللہ کے سپرد کر دے، بہوبا محسنن، ہوبا محسنن، اس حال میں کہ وہ پیغمبر کی اتباع کرنے والا ہو، محسن ہو، اور حسنہ کرنے والا، محسن کا معنی متبع الرسول، رسول کے تابع ہو، اس کے لیے فرمایا۔ تو بہرحال ایوکم احسن عملا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ من جاء بالحسنہ، خلاصہ یہ نکلا جو عبادت کا مقام ہے، عبادت وہی ہے جو اتباع محمدی کے مطابق ہے۔ اگر پوری امت اس پہ آ جائے اتفاق ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اب دیکھو ایک ہی شہر میں محرم آتا ہے، ایک گروہ نکلتا ہے، محرم ختم ہوتا ہے، ربیع الاول شروع ہو جاتے ہے، اور دوسرا گروہ وہ نکل آتا ہے، اور پھر ہر گروہ نے اعمال اپنی طرف سے وضع کیے۔ ایک کہتے ہیں رونا، پیٹنا، سینہ کوبی، اس میں نجات ہے، دوسرا کہتا ہے ناچنا، حلوے، جھنڈیاں، اس میں نجات ہے، اور تیسرا کہتا ہے بسترے اٹھاؤ اور چلتے بنو، اور اس میں نجات ہے۔ حالانکہ ناجی ہونے کے لیے شرط ہے کہ محمد مصطفیٰ کی اتباع ہو، اور کس قدر اتباع ہو، سبحان اللہ، کس قدر اتباع ہو، کیسے صحابہ کا، کیسے آپ نے تربیت کی اس مسئلہ پہ۔ ایک صحابی کو آپ نے دعا سکھلائی اور ساتھ فرمایا کہ یہ دعا یاد کر لے، اگر یہ دعا پڑھ کے سو گیا، مر گیا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ بتلا دی۔ آپ ضرورت سے فارغ ہوئے، جو کام بھی تھا، تو صحابی کو بلایا، آؤ ذرا سبق سنا۔ میں نے جو آپ کو دعا سکھلائی تھی وہ سبق سنا، ایسے صرف تقریر نہیں، سنا، سبق سنا۔ اس دعا میں لفظ تھے آمنتو بنبیک الذی ارسلتا، آمنتو بنبیک الذی ارسلتا، میں ایمان لایا تیرے اس نبی کے ساتھ جس کو تو نے مبعوث کیا۔ لفظ جو تھے ذرا خیال کرنا۔ صحابی نے جب سنائے، یہ بابے کو کرسی دے دو بھائی۔ اچھا بھائی، جب آپ نے سنائے تو آمنت برسولک الذی ارسلتا، صحابی نے جو پڑھ دیا آمنت برسولک الذی ارسلتا، تو آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ اگر آج کا ملا ہوتا تو کہتے حرج کیا ہے، کوئی حرج نہیں، آپ نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں۔ لیکن جب صحابی نے پڑھا آمنتو برسولک الذی ارسلتا، فقال لا، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں، اسی طرح کہ جیسے میں نے کہا آمنتو بنبیک الذی ارسلتا، اسی طرح کہنا ہے، اپنی طرف سے کہہ نہیں سکتا۔ تو اتنے کلمات، نبی کی جگہ پہ رسول کا لفظ، اتنی تبدیلی بھی پیغمبر نے برداشت نہیں کی۔ یہ ہے اتبعونی یحببکم اللہ، میری ہی اتباع کرو، میری ہی اتباع کرو۔ اور سبحان اللہ، صحابہ اس معاملہ میں انتہائی سخت تھے، اس معاملہ میں۔ ایک بزرگ کھڑے ہوئے نا ممبر پہ، اور کئی خطیبوں کی عادت ہے ماشاءاللہ، آج کل تو ممبر پہ ڈانس ہوتی ہے، اور خطیب جب کھڑے ہوتے ہیں
ان کی پہلے انداز فٹ کر کے ٹانگیں کہاں رکھنی ہے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، ہاتھ پیچھے کہاں باندھنے ہیں، آگے کہاں باندھنے ہیں، مقتدیوں کی طرح پیٹھ کیسے کرنی ہے، منہ کیسے، تو یہ پورا بندر سٹیج پہ ناچ رہا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ میرے سٹیج پہ بندر ناچیں گے۔ یہ وہی بندروں کا ناچ ہے۔ بندر کیا بولتے ہو بندر کو؟ شادو۔ ہاں، یہ بندر ناچ رہے ہیں، خدا کی قسم۔ یہ امت کے ہادی ہیں، اور یہ امت کے رہنما ہیں، دائی۔ کوئی گانے کی سر لگا کے ٹریننگ کر رہا ہے کہ گانا کیسے، مذہبی فنکار، گلوکار، اور کوئی جناب پورے سٹائلوں۔ تو وہاں پر ایک خطیب نے اتنا کہہ دیا، شکر ہے یہ 15ویں 14ویں صدی میں آئے، صحابہ کے دور میں یہ ہوتے تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا بنتا۔ ایک آدمی تھا منبر پہ، جب خطبہ دینے لگا جمعہ کا تو اس نے ہاتھ کو حرکت دی، جمعے کے خطبہ میں ہاتھ کو حرکت دی۔ صحابی کو غصہ آیا، اس نے کہا کبہ اللہ یدہ، اور تیرے ہاتھوں پہ خدا کی لعنت ہو۔ میں نے پیغمبر سے جمعے کے خطبے سنے، آپ جمعہ کے خطبہ میں ہاتھ کو حرکت نہیں دیتے تھے، اور تو جمعہ کے خطبہ میں یوں یوں ہاتھ کر رہا ہے۔ فرمایا کبہ اللہ، تیرے ہاتھ توڑ دے اللہ، اور تیرے ہاتھوں میں خیر نہ ہو۔ اب یہ ہے صحابہ کی وہ غیرت سنت۔ اتنی بات نہیں برداشت کی کہ منبر پہ خطیب خطبے کے دوران، خود ایک تقریر ہے، ایک خطبہ جمعہ، اس کے دوران یوں یوں ہاتھ کرے یا یوں یوں ہاتھ کرے، اتنی بات بھی برداشت نہیں کی، اور فوراً کہہ دیا کبہ اللہ، تیرے ہاتھوں کو اللہ توڑ دے، تو وہ کام کر رہا ہے جو پیغمبر نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ اب کئی صوفی ہوتے ہیں، ان کو نمازوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، توحید سناؤ تو بد کے ہوئے کانہم حمر مستنفرہ، ڈرے ہوئے گدھے کی طرح بھاگتی۔ بدعت کا رد کرو، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور لگا کس پہ؟ نفلوں پہ۔ اچھا پھر نفلیں بھی، یہ 15 شعبان گزر گئی ہے، ہاں آج رات ہے 15 شعبان، پورا سال مسجد میں نہیں گیا بے ایمان، ملا نے اس کو سبق دیا 15 شعبان کو قضاء عمری ہوگی، آ جا مسجد میں۔ یعنی شیطان اس کو وہ پٹیا پڑھاتا ہے، حالانکہ اس 15 شعبان جس کو کہتی ہے شب برات، اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں، یہ سب ملا کے حلوے کے پروگرام۔ اور پھر آج جو اس میں بدعات شامل ہو گئی، اگر بدعتی ملا میں بھی ہوش ہو تو وہ بھی اپنی بدعت سے رجوع کر لے۔ یہ آتش بازی یہ مسلمانوں کی عبادت ہے یا مجوسیوں کی ہے؟ آتش بازی اس کو عبادت بنا دیا گیا، اور پھر مساجد میں پورا تماشا اور نفلوں کی جماعتیں اور قضاء عمریہ، اور ایک بدعت پر کئی شیطان اکٹھے ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر دیکھنا 15 شعبان کو کسی صحابی نے بھی یہ کام کیا؟ ائمہ میں سے کسی امام کی فقہ، چاروں امام اہل سنت کے محدثین کا گروہ، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، اور 11 امام، اور ان میں سے کس نے یہ کام کیا شب برات؟ جو آج کراچی کے بھی بڑے شیخ الاسلام کہتے ہیں جی کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ ہے، کہتے ہیں تو ساری سندیں ضعیف، لیکن اگر 15-20 جھوٹ مل جائیں
تو کراچی مفتیان کراچی کہتے ہیں پھر وہ چیز سچ بن جاتی ہے. 15-20 جھوٹ مل جائے تو کیا بن جاتی ہے؟ یہ زبردست نتیجہ ہے. پہلے تو ہم سنتے تھے نتیجہ ارذل کے ساتھ ہے، لیکن آج ارذل تو گیا، آج جناب 20 جھوٹ مل گئے. جی یہ روایت بھی ہے تو ضعیف، یہ بھی 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 ضعیف، اب ساری مل کے صحیح ہو گئی. یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں محدث اعظم، محدث اعظم. آپ بتائیں ایمان سے کچھ اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہے. دین تو فطرت اور عقل کی ترجمانی کرتا ہے کہ 10 جھوٹ مل کے سچ بن جاتا ہے یا مزید گند بنتا ہے. چلو ان ملا کو سمجھ نہ آئے، اٹھا نصب الرایا، ذیلی کی کتب اٹھا اور اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے. وہاں لکھا ہے کہ اگر متعدد اسانید ضعیفہ مل جائے تو وہ ذوق میں اضافہ کرتا ہے، اس سے وہ روایت ثابت نہیں ہو سکتی. تم مجتہد فی الفنون بنے بیٹھے ہو. اب یہ شعبان شروع کہاں سے ہوئی یہ بھی آپ کو بتاؤں. یہ شب برات، برات والی رات، تبرے والی رات، برات والی رات، تبرے والی رات، کہتی ہیں کہ اس رات قسمتیں لکھی جاتی ہے، مقدروں کے فیصلے ہوتے ہیں. خبردار، وہ قرآن پاک نے خود بتا دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، انا انزلناہ. جہاں سے مولویوں کو دھوکہ لگا وہ رگ میں پکڑ رہا ہوں. یہاں اکرمہ ایک بزرگ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان ہے، 15 شعبان. یہ اس مسئلے کی بنیاد بنی کہ 15 شعبان کو قرآن آیا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اور اکرمہ اس کو، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیٹوں نے اس کو رسیوں سے باندھ دیا تھا. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ کہتا ہے کہ یہ اکرمہ سے اگر رسی نکالی جائے تو یکذب علی ابی، یہ سارا دن ہمارے ابا کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے، یکذب علی ابی، اس لیے ہم نے اس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے. لیکن حضرات اقداس کو تو زنجیر ڈالنا چاہیے، جو کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ثابت ہے، وہ رسی تو یہ زنجیر کے مستحق ہیں، ان کو گلے میں زنجیر ڈالنا چاہیے. تو خیر اب آؤ، آپ کو پتا ہے قرآن کب آیا؟ شعبان میں، رمضان میں؟ جی اب شب برات کی بنیاد رکھنے والے کہتے ہیں قرآن آیا کس میں؟ شعبان میں. اب گئے فنس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی، رمضان کے مہینے میں قرآن آیا. اب قرآن نے متعین کر دیا وہ شعبان نہیں تھا. انہوں نے کہا دیکھو جی، ایک ہے آسمان میں بیت العزت، لوح محفوظ سے بیت العزت میں 15 شعبان کو آیا، اور پھر نیچے رمضان کو آیا. ہم کہتے ہیں یہ بیت العزت، اس کا کوئی ثبوت؟ تو کہتے ہیں حدثنا ابی. کوئی ثبوت نہیں، ایسے بٹ گیٹ تعویلیں. اسی لیے ابن العربی مالکی مفسر نے زبردست تبصرہ کیا، فرماتے ہیں جتنی روایتیں پیش کی جاتی ہیں ایک روایت بھی 15 شعبان کی فضیلت پہ موجود نہیں، ایک بھی روایت صحیح نہیں. سب ضعیف کمزور روایتیں لے کر ملا نے حلوہ پارٹی قائم کی ہوئی ہے، اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے. لیکن پھر یہ آیا کہاں سے؟ صحابہ کے علم میں نہیں تھی یہ،
15 शाबान, और ये शब बरात सहाबी को मालूम नहीं हुआ, पैगंबर को मालूम नहीं हुआ, और बाद के बिदतियों ने ये इबादत दरियाफ्त कर ली है, नेकी दरियाफ्त कर ली है। तो अब समझो ये आया कहां से? तो ये आया है अहले तशय्यो से। कहां से आया? अहले। इस रात को वो कहते हैं हमारा महदी पैदा हुआ था और फिर गुम भी हो गया। आप बड़े बड़े दरियाओं पे जाके पता करो, अहले तशय्यो के लोग, उनके हाथ में रुके और खत होंगे, और वो दरिया में वो खत डालते हैं, इमाम कायम आले मुहम्मद, अल इमामुल मुंतजर, उस पे खत डाले जा रहे हैं। वो ये दरिया में डालते हैं। इनसे पूछो जी आगे कैसे जाते हैं? कि मछलियां ले जाती हैं इमाम महदी तक। इसी रात को डाक खाना, डाक वहां पहुंचती है। तो ये सब रवाफिज, अहले बिदत, अहले तशय्यो की मनगढ़ंत ईदें और उनकी मनगढ़ंत रातें बाकी रह गया। अल्लाह ने खुद फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतिल क़द्र, और वो लैलतुल क़द्र क्या है? इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, हमने इस कुरान को उतारा है मुबारक रात में, मुबारक रात में। और उस मुबारक रात में कुरान मुकद्दस आया। या अल्लाह क्या पैगाम लाया कुरान ऐसी बाबरकत रात में। सोनो हलवे खाने वाला बिनती हजारों हलवे खा ले हैं, बेशक टपकोलियां बांदर की तरह ऊपर नीचे होता रहे, जब तक उस कुरान का मसला नहीं मानेगा। काबा के रब की कसम, अल्लाह के यहां तेरी इंसानियत भी मकबूल नहीं। उलाइका शर्रुल बरिया, कुरान पाक का वो मसला तो मान। कुरान आया रमजान में, शाबान में नहीं आया। तो मसला क्या लाया? इन्नहु हुवस समीउल अलीम, इन्नहु हुवस समीउ, इन्नहु हुवस समीउ। फरमाया ओए लोगो, बगैर असबाब के सुनने वाला सिर्फ अल्लाह, बगैर असबाब के जानने वाला सिर्फ अल्लाह। ये जुमला आगे खड़ा, इसको क्यों नहीं पढ़ता? इतना पढ़ता है अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, मुबारका हलवे वाली रात, आतिशबाजी वाली रात। क्या सा माना है? सुनो बरकत वाला मसला सुन। कोई पैगंबर मौत के बाद नहीं सुनता, कोई वलीउल्लाह मरने के बाद नहीं सुनता, कोई जिंदा या मुर्दा माफोकल असबाब। ये इस मसले की, ये मसला बरकत वाला, और ये है किस्मतों का फैसला करने वाली रात। जो इस मसले को मान गया उसकी किस्मत में जन्नत लिख दी गई, और जो इस मसले का मुनकर हुआ उसकी किस्मत में जहन्नम लिख दी गई। किस्मतों की तकसीम है कादर, यही तकदीर और किस्मत के फैसले हैं कि कुरान मुकद्दस मसला लाया, और मसला यही है इन्नहु हुवस समीउल अलीम। आजा, तो इसमें किससे ये शुरू हुई? अहले तशय्यो से। फिर एक बिदत का उसूल भी ज़हन में रख लो। नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमूदात से माखूज मुस्तंबत ज़ाब्ता कि जो बिदत होती है ये कई गुनाहों को अपने साथ मिला लेती है। जहां बिदत होगी कई गुनाहों को अपने साथ मिला लेगी। कई गुनाह मिल गए। अब देख लो, इन्होंने ये बिदत निकाली निस्फे शाबान। अच्छा, कई कहते 15 शाबान का चलो रोजा रख लेते, मतलब कुछ ना कुछ बीमारी है, सही रात सोया रहे और दिन को
روزہ اس تخصیص کے ساتھ روزہ بھی ثابت نہیں، اور اس 15 شعبان میں کوئی عبادت مشروع، ہاں ویسے جو آپ کا معمول ہے کرتے رہے، کوئی خاص عبادت نہ اللہ کے رسول نے مقرر کی، نہ اللہ نے، نہ پیغمبر کے صحابہ نے کی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں عورتوں اور مردوں کا اختلاط، پھر مساجد کی بے حرمتی، پھر آتش بازی، پھر عقیدے کی غلطی، پھر پیغمبر کی مخالفت میں ایسے ایسے دھوکے، پورا سال نماز نہیں پڑھی، اس رات قضاء عمری سے سال کی قضا پوری ہو گئی، سال ب سال قضاء عمری پڑھتا رہے، اور بھی اس میں بدعت نہیں، صرف فسق نہیں، فسق و فجور کی پوری آندھی ہے۔ اس لیے علماء امت پہ واجب ہے کہ اس بدعت کی تردید کریں اور لوگوں کو بتائیں یہ ملا کا بنایا ہوا دین ہے، یہ اللہ کا منزل دین نہیں ہے جس کو تم لے رہے ہو، یہ تمہارے مولوی کی خواہش، اسی کی شامت پہ مبنی دین ہے، یہ محمد کا اسوہ حسنہ قطعاً نہیں ہے۔ اب یہ آخری بات سن لو، مضمون تو جہاں سے شروع ہوتا ہے شاید اگلے جمعہ پر یہ چلے، تمہید ہو گئی۔ اچھا جی عبادت ہی کرتے ہیں نا، نفل ہی پڑھتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ بڑے بڑے مولویوں کو دھوکہ، نفل ہی پڑھتے ہیں نا، اس میں حرج کیا ہے؟ تلاوت ہی کرتے ہیں، چلو جو آتش بازی کرتے ہیں وہ تو غلط ہو گئے، جو اختلاط کرتے ہیں وہ غلط، ہم تو نیک آدمی نفل ہی پڑھتی، ٹھیک؟ تجھے بتاؤں، ایک آدمی نفل پڑھ رہا تھا عید گاہ میں، عید کی نماز سے پہلے، عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا تھا۔ حضرت علی المرتضی آئے جنہوں نے سمجھا ہوا تھا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آئے گریبان سے پکڑا صوفی کو، گریبان سے پکڑ کے سلام کا انتظار بھی نہیں کیا، یہ صوفی صاحب نماز سے سلام پھیرے گا، سلام پکڑا گریبان سے، گھسیٹ کے باہر لا عیدگاہ سے، آگے اس آدمی نے سوال کر دیا۔ آپ ذرا سمجھو تاکہ اتمام حجت ہو، مسئلہ کھلے۔ آدمی نے سوال کر دیا، سوال یہ کیا کہ حضرت جی نماز سے مجھے روک رہے ہو، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، آج یہ نہیں کہتے؟ اچھا نیکی سے میں منع کرتی، لیکن یہ کوئی 14ویں صدی کا کاروباری ملا نہیں تھا، یہ مولا علی تھا۔ کون؟ بولو بولو کون؟ مولا علی، مولا علی، مولا علی کہتا ہے مولا علی۔ میں نے کہا تو مولا کہنے میں پھنس جائے گا، ہمارے نزدیک مولا کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے، ہم تو اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں مولانا فلاں، مولانا فلاں۔ ان اللہ ہوا مولا ہو بجبریل ہو بصالح المومنین۔ ایک طرف وہ اٹھے ہیں خشک مزاج بزرگ، انہوں نے کہا اللہ کے سوا کسی کو مولا کہنا یہ شرک ہے، تو یہاں پر کیا بنے گا؟ اور ایک طرف یہ اٹھے اور انہوں نے کہا مولا کا معنی مشکل کشا، مولا کا معنی حاجت روا، مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل، نرا بکواس، نرا جھوٹ۔ مولا کا لفظ کسی خاص اصطلاح نہیں، مولا کا معنی محبوب، مولا کا معنی کیا ہے؟ محبوب، مولا کا معنی ہے دوست، مولا کا معنی محبوب۔ اس معنی میں اللہ کے محبوب نے حضرت زید کو کہا انت اخونا و مولانا، بخاری شریف، انت اخونا و مولانا، اے زید تو ہمارا بھائی بھی ہے ہمارا مولا بھی ہے۔
مولا کا معنی کیا ہے؟ محبوب۔ ہاں، جس معنی میں روافض مولا کہتی ہیں، جس طرح آپ کے جاہل مبلغ نے تائید کی تھی، اس نے کہا شیعہ ٹھیک کہتی ہیں، میں نے کہا شیعہ کفر بکتا ہے، اور جس معنی میں شیعہ مولا کہتا ہے وہ معنی کفریہ ہے، اور وہ معنی دہشت گردی پہ مبنی ہے۔ شیعہ مولا کا معنی یہ لیتا ہے خلیفہ بلا فاصل، شیعہ مولا کا معنی یہ لیتا ہے مشکل کشا، حاجت روا۔ جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فاصل مانتا ہے وہ صدیق اکبر کی خلافت کا منکر ہو کر کافر ہے، اور جو علی کو مشکل کشا، حاجت روا مانتا ہے وہ توحید میں شرک کر کے مشرک ہے۔ اس معنی میں نہیں۔ اور جی شیعہ ٹھیک کہتی ہیں، اس جاہل مبلغ کو پتہ نہیں شیعہ کیا کہتی ہے، وہ کیا بکواس کرتی ہے۔ وہ مولا کو اس معنی میں لے کے سب صحابہ کو گالی نکالتی ہے، وہ مولا کو مشکل کشا سمجھ کے حاجت روا کے معنی میں لے کے اللہ کی توحید کی دھجیاں بکھیرتی ہیں، اور وہ مولا کا خلاف خلیفہ بلا فاصل مان کے تمام صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، اور تمہارا مبلغ یہ خادم الشیطان یہ کہا کرتا ہے جی جو شیعہ کہتے ہیں بیچارے ٹھیک کہتی ہے بے ایمانہ، وہ ٹھیک نہیں کہتے۔ باقی رہ گیا مولا کا معنی وہ ہے محبوب، سن رہے ہو؟ مولا کا معنی دوست، اور یہ کوئی حضرت علی کے ساتھ خاص نہیں۔ اب سب مولانا بیٹھے ہیں، مولانا انہوں نے بھی اندر سے وہ جو مولا علی مولا علی، اور مولا کا معنی پہلے غلط کیا پھر مشہور کیا، اب کسی دوسرے کو مولانا یا مولا کہنا، نہ مولا علی اور کوئی مولا نہیں۔ میں نے کہا ایسا وصف پیش کرنا جو دوسرا کسی کا بھی نہ ہو، پھر پتہ چلے نا۔ میں بتاتا ہوں ابو بکر کے وہ اوصاف ہیں جو کسی دوسرے صحابی میں نام و نشان بھی نہیں، ایسے خصائص۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، واپس آ جا۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ نفل پڑھنے والا بزرگ، اس لیے میں کہتا ہوں علی علی کرنا آسان ہے، علی کا مذہب قبول کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ اسی پہ کھڑا ہے علی علی علی، دم دم دے اندر علی دا پہلا نمبر، اور چرسیا تو نے نمبر بھی غلط لگا دیا ہے، دمادم مس کلندر۔ اور میں حیران ہوں، یہ پچھلے دنوں مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم دمادم مس کلندر کریں گے۔ کیا بول رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب؟ ہم کیا کریں گے؟ دمادم۔ کیا مطلب؟ یہ دمادم مس کلندر کا کیا مطلب؟ یہ دمادم مس کلندر تو وہ کفریہ اصطلاح ہے، شرکیہ اصطلاح ہے، اور بغض صحابہ پر مبنی بدماشی دمادم مس کلندر کہتے ہیں۔ ہم دمادم مس کلندر کریں گے، کیوں؟ بلاول سے اتنی یاری لگ گئی، اتنی یاری کہ اب تو کلندری بن رہا ہے، تو پھر ایک بندر بھی ساتھ رکھ لو۔ دمادم مس کلندر، علی دا پہلا نمبر، یہ نعرہ کبھی سنا ہے؟ علی دا، اور جو علی دا پہلا نمبر کا ایک کافر ہے یا مسلمان ہے؟ اونچے بولو، اونچے بولو، بہادری سے بولو کیا ہے، اور اونچے بولو کیا ہے؟ علی دا پہلا نمبر۔ اور حیرانگی کی بات ہے یہ ملا بھی کہتے ہیں ہم دمادم 10 مست کلندر کریں گے، مطلب ہے اب شیعہ بننے کا پروگرام۔ ہاں، کافی کفر کا منصوبہ تیار ہے۔ یہ ہے جمہوریت کی برکات۔ جمہوریت ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کی ہر بے غیرتی اس چھتری کے نیچے ہے، دنیا کی ہر لعنت اور کفر اس لفظ کے نیچے ہے جی جمہوریت ہے، جمہوریت ہے۔ آج جمہوریت ہے، آج حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی میرا پیر ہے اور حضرت علی کی بات میں مان سکتا ہوں، دنیا کا کوئی فرقہ علی کی بات نہیں مانتا۔ دعویٰ ہے، اگر شک ہے تو ایک پیش کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی پیغمبر کے قبر انور کے قریب آیا، حجرہ مبارک تھا، اس وقت زائد دیواریں نہیں تھی، حجرہ میں فرجہ تھا، سوراخ، اینٹ نکل گئی۔ وہ آدمی آ کر اس پہ کھڑا ہوا اور امام زین العابدین گھر روٹی کھا رہے تھے، اس لیا اسے بلا لیا، اس کو ہلما ادھر آ جا۔ یہ زین العابدین، اور جس کے نام پہ افسانے بیمار کربلا، یہ وہ ہے زین العابدین بیمار کربلا۔ تو ذرا دیکھنا ہے بیمار کربلا کا عقیدہ کیا ہے۔ اسے پوچھا جی وہاں کیوں گیا تھا؟ یہ تازیہ ثبوت والے بھی توجہ فرمائیں، ہاں، قبروں کے راش عرس اور درباروں کو پوجنے والے بھی ہر ملنگ اٹھتا ہے، علی دا پہلا نمبر، آدرا علی دی پہلی ضرب پچا، علی دا پہلا نمبر، علی دی پہلی ضرب، یہ ضرب حیدری آ رہی ہے۔ وہ زین العابدین نے پوچھا وہاں کیوں گیا؟ اس نے کہا جی میں تو صلاۃ و سلام پڑھنے گیا تھا۔ اچھا، وہاں کیوں گیا؟ وہ جو فرجہ سوراخ تھا اس پہ کیوں گیا؟ زین العابدین کو شک تھا میں کوئی مشرک نہ ہو، کوئی بے ایمان وہاں پر سفارش کے لیے نہ گیا ہو، استشفاء کے لیے، یا رسول اللہ انظر حالنا اسما قالنا، کوئی ایسا بے ایمان نہ ہو، اس لیے تفتیش کر رہے ہیں کہ وہ اولاد علی ہے اور توحید میں بڑی سخت ہے، اس پہ تفتیش ہو رہی ہے جس طرح تفتیشی افسر تفتیش کرتے ہیں۔ کیوں گیا؟ وجہ بیان کر۔ اس نے کہا جی میں درود و سلام پڑھنے گیا تھا۔ اس نے کہا سن حدثنی ابی، مجھے میرے بابا حسین نے بتایا، اور حضرت حسین کہتے ہیں مجھے میرے بابا علی نے بتایا، اور علی کہتے ہیں مجھے میرے امام محمد مصطفیٰ نے بتایا، اور فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ رش نہ کرنا، ادھر میلے نہ بنانا، عرس نہ بنا لینا، ادھر جم گھٹے نہ بنا لینا، کٹھے رش نہ کر لینا، رہ گیا درود۔ فرمایا صلو ان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، درود جو کا معاملہ، درود دعا ہے، اور یہ دعا اللہ کے دربار میں مقبول ہے، جہاں سے بھی درود پڑھو گے وہ درود اللہ کے دربار میں قبول ہوگا اور اس کی رحمت مجھ تک پہنچ جائے گی۔ وہ درود مقبول دعا ہے، اور ہے سو ما کنتم، قبر پہ پڑھو تب بھی میں نہیں سنتا، تو بلغنی، دور سے پڑھو تب بھی تو بلغنی، قبر کے اوپر پڑھو تب بھی تو بلغنی۔ درود دعا ہے، اور دعا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے، اور اللہ یہ دعا قبول کر کے اپنے محبوب پہ رحمتوں کی بارش کر رہا ہے۔ فرمایا جہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ آگے صوفی بول پڑا، اس نے کہا میں اور تو نہیں گیا تھا، میں نے صرف درود ہی پڑھا ہے، اور نہیں ہم تو درود۔ انہوں نے کہا سن ما انتم ومن بالاندلس الا سوا، پیغمبر کریم کے اس دیوار کا جو فرجہ ہے اس پر درود پڑھنا، اور جو آدمی اندلس شہر میں کھڑے ہو کے پڑھے، دونوں برابر ہے۔ ابن عبد الحادی اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مطلب یہ تھا نہ قبر پہ آپ درود سنتے ہیں نہ اندلس شہر سے درود سنتے ہیں، کوئی قبر پہ پڑھے
تب بھی وہ رحمت کی دعائیں اللہ رب العزت سے کوئی دور پڑے تب بھی رحمت کی دعائیں اللہ رب العزت سے. اب بتاؤ علی کا مذہب ہے قبول؟ علی علی کرنا آسان ہے، علی نو پہچاننا مشکل ہے. اس بات سے میں نے کہا اب وہ شرط لگ گئی، یا للڑ بھی بدک جائے، رافضی بھی بدک جائے، رضا خانی بھی بدک جائے، سارے فرقے جہاں سے بھاگیں گے، کیونکہ ساروں کا ملی بھگت والا ما فوق الاسباب غیر اللہ کے سوا کا مشترکہ کفر، مشترکہ شرک ہے. سب باطل فرقوں کا اتفاقی، ہر باطل کا اتفاقی شرک. باقی شرک میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے، حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں تو کون ہیں، عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں تو کون ہیں باقیوں میں. لیکن یہ شرک ما فوق الاسباب غیر اللہ کے سننے والا شرک، یہ رافضی میں بھی ہے، یہ للر میں بھی ہے، اور یہ رضا خان اس شرک پہ پورے اہل باطل متفق ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں یہ اجماعی مسئلہ ہے، یعنی یہ شرک ان کا اجماعی ہے، اس پہ سارے باطل کٹھے. لیکن حضرت علی نے سب پہ ضرب لگا دی. اب آؤ صوفی صاحب کو پکڑ لیا، پتہ نا نفلیں پڑھ کے کھڑا تھا، کسی کو گالیاں نہیں نکالی تھی، نفلیں عیدگاہ میں. آگے حضرت علی نے فرمایا ہاں ہاں یہ نماز تجھے جہنم میں لے جائے گی، یہ نماز تجھے. کیوں؟ کہتا ہے اس نماز میں مخالفت ہے محمد مصطفیٰ کی. میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ عیدگاہ میں نمازیں پڑھی، لیکن عیدگاہ میں آپ عید سے پہلے نفلیں نہیں پڑھا کرتے تھے. اب اگر تو نے شروع کی ہے تو تیری سنت کی مخالفت یہ تجھے جہنم میں لے جائے گی. معلوم ہوتا ہے عبادت کے معاملہ میں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگلا حصہ بعد وآخر دعوانا